السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ممتا بنرجی راجدھانی دہلی میں منعقدہ نیتی آیوگ کے اجلاس کو ادھورا چھوڑ کر باہر آ گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں بولنے سے روکا گیا۔ خیال رہے کہ بجٹ میں ریاستوں کے ساتھ امتیازی سلوک کا الزام عائد کرتے ہوئے اس اجلاس کا انڈیا بلاک کے تمام وزرائے اعلیٰ نے پہلے ہی بائیکاٹ کر دیا تھا، تاہم مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اس میں شرکت کے لیے دہلی پہنچی تھی۔ نیتی آیوگ کے اجلاس سے باہر آنے کے بعد ممتا بنرجی نے کہا کہ انہیں صرف 5 منٹ بولنے کے بعد خاموش کر دیا گیا۔ اس سے ناراض ہو کر وہ درمیان میں ہی اجلاس چھوڑ کر باہر آ گئی۔ ممتا بنرجی نے مزید کہا کہ وہ دوبارہ اس اجلاس میں کبھی بھی شرکت نہیں کریں گی۔ ممتا بنرجی نے اجلاس سے باہر آنے کے بعد صحافیوں سے کہا کہ میں میٹنگ کا بائیکاٹ کر کے باہر آ گئی ہوں۔ چندر بابو نائیڈو کو بولنے کے لیے 20 منٹ دیے گئے۔ آسام، گوا، چھتیس گڑھ کے وزرائے اعلیٰ 10-12 منٹ تک بولے، لیکن مجھے صرف 5 منٹ بولنے کے بعد ہی روک دیا گیا۔ ملک کے کئی حصوں میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ اتراکھنڈ میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران موسلادھار بارش اور لینڈ سلائیڈنگ نے یمونوتری دھام اور اس کے آخری سٹاپ جانکی چٹی پر تباہی کے مناظر دیکھے جا رہے ہیں۔ یمنا ندی کے پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے اور یمونوتری مندر کے کچھ حصوں کو نقصان پہنچا ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ اور جمنا کے پانی کی سطح بڑھنے سے یمنوتری مندر کمپلیکس بشمول عارضی پل، حفاظتی دیوار، کچن اور پجاری اسمبلی کے کمرے کو نقصان پہنچا ہے۔ اس وقت اترکاشی ضلع ہیڈ کوارٹر چنیالے سوڑ علاقے میں ہلکی بارش ہو رہی اور ضلع کے دیگر تحصیل علاقوں میں مطلع آبر آلود ہے۔ گنگوتری نیشنل ہائی وے کو ٹریفک کے لیے ہموار بتایا جاتا ہے۔ لام گاؤں موٹر وے ایرکھل کے قریب ملبے اور پتھروں کی وجہ سے سڑک بند ہونے کی اطلاع ہے۔ جموں کشمیر کے کپواڑہ میں ایک بار پھر ملیٹنٹوں اور فوج کے جوانوں کے درمیان تصادم ہوا۔ کمکاری علاقے میں ہونے والے اس تصادم پر فوج کی طرف سے بیان میں کہا کہ لائن آف کنٹرول پر مزل سیکٹر کی ایک چوکی پر نامعلوم افراد کے ساتھ فائرنگ ہوئی۔ ایک پاکستانی مارا گیا ہے جبکہ ہمارے 2 فوجی زخمی ہوئے اور انہیں نکال لیا گیا ہے۔ فوجی کی چنار کور نے ایک پوسٹ کے ذریعے جانکاری فراہم کرتے ہوئے کہا کہ لائن آف کنٹرول پر مزل سیکٹر میں کمکاری پوسٹ پر نامعلوم افراد کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ گولیوں کے تبادلے کے دوران ایک پاکستانی ملیٹنٹ مارا گیا ہے جبکہ ہمارے 2 جوان زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ علاقے میں آپریشن ہنوز جاری ہے۔ قبل ازیں سرکاری ذرائع نے بتایا کہ کپواڑہ کے مزل سیکٹر میں کمکاری پوسٹ کے نزدیک سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان گولیوں کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں 3 فوجی جوان زخمی ہوئے ہیں۔ ایف بی آئی نے کہا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ کو اس ماہ کے شروع میں پینسلوانیا میں ہونے والی ریلی میں ممکنہ قاتل کی طرف سے گولی یا اس کے ایک سے ٹکڑے سے ہی نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایف بی آئی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سابق صدر ٹرمپ کے کان میں جو چیز لگی وہ گولی تھی، چاہے پوری ہو یا چھوٹے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہو، اور وہ مقتول کی رائفل سے چلائی گئی۔ محکمے کی تصدیق اور اس ہنگامہ آرائی کو روکنے کی کوشش ہے جو ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کے بیان کے بعد زور پکڑ رہی تھی۔ نیا بیان ٹرمپ کے چوٹ کے بارے میں وفاقی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے ابھی تک سب سے براہ راست ہے۔ واضح ہے کہ کچھ قانون نافذ کرنے والے حکام بشمول ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کرسٹوفر رے پہلے عوامی طور پر کہہ چکے ہیں کہ یہ واضح نہیں تھا کہ ٹرمپ کو گولی لگی تھی۔ دیگر عہدیداروں نے سوال کیا کہ کیا ٹرمپ کو گولی لگی تھی یا وہ شیشے کے ٹکڑے سے ٹکرا گئے تھے یا نیچے گرتے ہوئے زخمی بھی ہوئے تھے۔ نوی ممبئی یعنی نئی ممبئی میں ایک 3 منزلہ عمارت اندرا نواس گر گئی۔ عمارت کے ملبے تلے کئی افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ شہباز گاؤں میں اس حادثے کی اطلاع ملتے ہی این ڈی آر ایف، ممبئی پولیس محکمہ فائر اور میونسپلٹی کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور بچاؤ آپریشن شروع کیا۔ شائع خبر کے مطابق ممبئی سے متصل نوی ممبئی کے شہباز گاؤں میں واقع ایک 3 منزلہ عمارت گر گئی۔ شہباز گاؤں نوی ممبئی کے سی بی ڈی بیلاپور علاقے میں ہے اور عمارت کا نام اندرا نواس بتایا جاتا ہے۔ یہ عمارت گراؤنڈ پلس 3 منزلہ تھی۔ فائر بریگیڈ نے بتایا کہ یہ واقعہ ہفتے کے صبح 4:35 پر پیش آئے۔ اس حادثے میں 2 افراد کے دبے ہونے کا شبہ ہے۔ عمارت کے گرنے کے خدشے کے پیش نظر عمارت میں موجود تمام افراد حادثے سے قبل ہی باہر نکل آئے تھے۔ اسی دوران 2 افراد کے باہر آنے میں تاخیر ہوئی جس کی وجہ سے خدشہ ہے کہ وہ ملبے تلے دبے ہو سکتے ہیں۔ فائر بریگیڈ کے عملے اور این ڈی آر ایف کے اہلکار موقع پر موجود رہے اور ریسکیو آپریشن کیا گیا۔
سونے کی قیمتوں میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی اور یہ اپنی تاریخی بلند ترین سطح سے تقریباً 6,700 روپے فی 10 گرام سستا ہو گیا، جبکہ چاندی کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح سے 13,000 روپے فی کلو کم ہو گئی۔ اگر تازہ ترین قیمت کی بات کریں تو 24 قرات سونے کے 10 گرام کی قیمت 68,131 روپے تھی، جبکہ 22 قرات سونے کی قیمت 62,408 روپے تھی، جبکہ چاندی اور اس وقت 81,271 روپے فی کلو ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سونا بحران میں سہارا سمجھا جاتا ہے۔ دنیا میں جب بھی معاشی بحران گہرا ہوا ہے، سرمایہ کاروں کا سونے پر اعتماد بڑھا ہے۔ مثال کے طور پر کورونا بحران کے دوران سٹاک مارکیٹ اور میوچل فنڈز نے سرمایہ کاروں کو مایوس کیا ہے۔ بینکوں میں شرح سود مسلسل کم ہو رہی تھی، لیکن اس دوران سونے نے لوگوں کو زبردست منافع دیا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔